نہیں بول رہے کہ کیا پڑھا تھا نعت علی میں، تو نعت علی کا لفظ بتلا رہا ہے. نعت علی کا مطلب ہی پکارنا ہے، علی کو پکارنا، آواز دینا، پکارنا، صدا دینا. نعت کل میں کہہ رہا تھا نا، نعت بجایا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا تھا کہ آواز دینا، صدا دینا، متوجہ کرنا. اس کی 70 معنی ہیں. لہذا آج اور ریحان میاں تمہارا موضوع پڑھ رہا ہوں اور تم غائب ہو کہ جناب علی علیہ السلام کے ساتھ نعت کا لفظ لگا دینا یہی کافی ہے. تو کہا کہ نعت علی ایک دعا ہے جو سرکار نے تعلیم کی تھی. تو کوئی نہ کوئی تو سوچے گا وہ کون سی دعا ہے جس میں علی آ رہا ہے. صحابہ والے کہتے ہیں ذکر علی نہ کرو، ذکر علی نہ کرو. اور یہ ذکر علی کے ساتھ ذکر کے بعد لفظ علی کہہ کے خود علی کا ذکر کر رہے ہیں. تو اگر آپ نہ بتائیں کہ نعت علی کیا ہے، ایک دعا ہے، تو یہ نعت کے ساتھ علی کا لفظ خود بتا رہا ہے کیونکہ علی سے منسوب دعا ہے. تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، تحقیق کرنے والے کو خود پتہ چل جائے. تو خیر سرکار نے نعت علی پڑھی 39ویں 40ویں شب. جب سارے کے سارے خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، پھر کوئی کہہ دے گا صاحب عام مولویوں کی طرح خیبر پڑھ کے چلے گئے. لیکن خیبر پڑھنا چاہیے. جیسے کل میں نے مثال دی تھی، مجھے کبھی حکم دیجیے گا تو خیبر سناؤں گا جب مجمع ہوگا کل جیسا، پھر خیبر سناؤں گا کہ خیبر میں کیا کیا ہے. لیکن خیر جناب علی کو نعت علی پڑھ کے پکارا. ادھر مولا علی ایک قدم اندر تھا، ایک باہر تھا. تو آپ کا ایک غلام ہے، وہ کہتا ہے سرکار آپ یہ فرما رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یہ لبیک رسول پاک کو آپ فرما رہے ہیں، وہ تو خیبر میں 80 میل دور. فرماتے ہیں ہاں جلدی سے میرا گھوڑا تیار کرو، آج ہم فجر کی نماز اپنے سردار کے پیچھے پڑھیں گے. آج ہم فجر کی نماز اپنے سردار کے پیچھے پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ نے نعت علی پڑھ کے مجھے بلایا ہے. تو کہا بسم اللہ. غلام تو حاضر رہتے تھے، گھوڑا تو آپ کا ہر وقت تیار ہے. مولا علی گھوڑے پہ سوار ہوئے. غلام کہتا ہے مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. مولا فرماتے ہیں کہ نہ وہ روایت ذمہ دار ہوں میں، اگر کسی کو ہضم نہ ہو تو وہ خود ذمہ دار ہے. لیکن کتابیں میرے پاس موجود ہیں. مولا علی سے جیسے ہی کہا کہ علی میں بھی ساتھ چلوں گا، مولا نے فرمایا میری رکاب تھام لو، میری رکاب تھام لو. اس نے کہا مولا رکاب چھوڑوں گا تو اب میں نہیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھام لو. اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھام لو تو اب چھوڑوں گا تو میں نہیں. لیکن مولا زندگی موت آپ کے ہاتھ میں ہے، گھوڑا دوڑے گا، میں رکاب تھامے ہوئے ہوں گا، لٹکتا ہوا گھسٹتا ہوا جاؤں گا تو مر جاؤں گا. فرماتے ہیں تم میرے ساتھ رہتے ہو لیکن ابھی تک میری معرفت حاصل نہیں کی ہے. آج علی ابن ابی طالب زمین کے راستوں سے نہیں جائے گا، آسمان کے راستوں سے جائے. آپ کو سلامت رکھے. بتائیے گا عابد میاں کو آج کہیں افطار کرنے گئے وہ لمبا کہ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری رکاب تھام لو، آج میں زمین کے راستوں سے نہیں جاؤں گا. اور دیکھیے پڑھے لکھے حضرات ہیں، اکثر مولا یہ منبر کوفہ پہ فرمایا کرتے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. یہ سنا ہے نہیں آصف بھائی، یہ سنا ہے کہ نہیں؟ مولا ہزاروں دفعہ مجالس میں آپ سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. میں رضا صاحب کے ساتھ آ رہا تھا، اتفاق سے ان کی اہلیہ ساتھ نہیں تھی، اور میں راستے بتاتا ہوا آ رہا ہوں، ادھر سے چلیے ادھر سے چلیے ادھر سے چلیے. کہنے لگے مولانا میں یہاں 45 سال سے رہ رہا ہوں، آپ وزیٹر ہیں، ریزیڈنٹ نہیں ہیں، آپ مجھے راستے بتا رہے ہیں. میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، یہاں کے راستے بہتر جانتا ہوں. پتہ یہ چلا جو بہتر کا لفظ کہتا ہے وہ رہنے والا وہیں کا ہوا کرتا ہے. جملہ کہہ دیا یہ جو مولا فرما رہے ہیں کہ میں زمین سے
آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے علی زمین کی مخلوق نہیں ہے, مخلوق ہی آسمان کی ہے. پڑھنے والا یہ کہنا کہ میں بہتر راستے جانتا ہوں, دو ہی موقع ایسے ہیں, دو مواقع ایسے ہیں جہاں مولا علی نے اپنی بات کو, ورنہ آج لشکر جنگی والے, سپاہی صحابہ والے, طالبان اور القاعدہ والے کہہ سکتے ہیں نا کہ علی نے یہ تو کہہ دیا میں زمین سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. ہم نے تو کوئی روایت نہیں پڑھی کہ علی کبھی آسمان کے راستوں میں گئے ہوں. یا علی, میری لینڈ میں تھا میں, تو ایک رسالہ وہاں رکھا تھا انگلش میں, تو ڈاکٹر آصف رضوی وہاں ہوتے ہیں, جانتے ہوں گے, میرے ہمزلف ہیں وہ, ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. تو وہ مجھے وہ مضمون کہنے لگے, دیکھیں مولانا کیسا مضمون آیا ہے اس رسالے میں. اس کی فوٹو اسٹیٹ بھی میں نے کرا لی. اس میں لکھا ہے کہ جناب سائنسدانوں نے جب ہوائی جہاز کو ایجاد کیا تو آپ نے نہیں سنا ہوگا ہزاروں ہوائی جہاز آپ کے ملک میں 2-3 شہر ایسے ہیں شکاگو اور مختلف کے جہاں ہر 2 سیکنڈ کے بعد جہاز اڑتے ہیں, ہر منٹ کے بعد جہاز اڑتے ہیں, لیکن ہوا اور فضا میں جہاز ٹکراتے نہیں ہیں. پاکستان میں تو ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں لمبی لمبی, بہت سارے ملکوں میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں خاص طور پہ ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں جو 10-10 بوگیوں پر مشتمل ہے. یہاں ایک بوگی پر مشتمل جہاز آسمان میں نہیں ٹکراتے. ہاں اگر ٹکرائے تھے تو بس ایک ہی دفعہ ٹکرائے تھے جب کسی کے ساتھ الہی طاقت تھی. لہذا نہیں ٹکراتے جہاز میں. جہاز آسمان میں کتنے اڑتے ہیں, نہیں ٹکراتے. کیوں نہیں ٹکراتے؟ تو اس رسالے میں لکھا تھا کہ ہوائی جہاز چلانے والوں کو ایک تعلیم دی جاتی ہے, سائنس پڑھائی جاتی ہے کہ جب جہاز آسمان میں اڑتا ہے تو پہلے وہ ایک کسی بھی جگہ کو مرکز قرار دیتے ہیں اور اسے مرکز قرار دے کے پھر سمتوں کو معین کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے سائنسدان کہ تاریخ کے اعتبار سے یہ مرکز جو معین کیا گیا تھا یہ اسی رات میں معین کیا گیا تھا جب مدینے سے علی خیبر اڑتے ہوئے گئے تھے. عجیب والی بات کیا ہے, یعنی جو کیلکولیشن کی گئی ہے اس میں وہ وہی رات بن رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی مدینے سے خیبر ہوا کے ذریعے سے گئے ہیں, آسمان کے راستوں سے گئے ہیں, اور قیامت تک کے لیے ہوا میں اڑنے والوں کے لیے راستے معین کر کے چلے گا. عجیب و غریب. اب کس انداز سے کیے, کیسے کیے, کیا ہوا, سائنسدانوں نے کیسے نتیجہ نکالا, یہ آگے چل کے شاید یہ بھی واضح ہو جائے کہ کیسے ہوا. لیکن مرکز معین ہوا اسی رات جب مولا خیبر سے مدینے گئے. 2 موقع ایسے ہیں, ایک ہوا اور فضاؤں میں معراج کی شب گئے ہیں, ادھر نبی کو تو بلایا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ ہی کہہ کے اللہ نے, لیکن عجیب و غریب بات ہے آگے مولا علی تھے, سب جانتے ہیں, اس لیے کہ شہر کہیں اڑ کے جاتا ہے تو دروازہ آگے ہوا کرتا ہے. کراچی شہر کا ٹول پلازا دروازہ ہے وادی حسین کے پاس. اگر شہر کراچی کہیں جائے گا تو پہلے دروازہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو انا مدینہ العلم والی بابا, میں شہر علم والی اس کا دروازہ ہے. اب شہر جہاں جائے گا دروازہ پہلے آگے جائے گا. لہذا کوئی اعتراض کرے تو کرتا رہے, لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ مولا علی ایک خیبر کی رات آسمان کے راستوں سے گئے ہیں اور ایک معراج کی رات. آپ سب جانتے ہیں کہ اناد علی وہ مستند دعا ہے, مشکل ترین وقت میں کام آتی ہے, اس میں اعظم ہے. لہذا سرکار نے پڑھی اور مولا جب اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو ادھر سرکار نے اعلان فرما دیا تھا کہ جو مجھے آج خیبر میں علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا میں اسے جنت لکھ کے دوں گا. میں اسے, ذرا پیچھے والے بولے ریحان بھائی, کیا کروں گا؟ جنت لکھ کے دوں گا. آپ سب پڑھے لکھے ہیں, تاریخ داں حضرات ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں مجلس سے سنے ہوئے ہیں. ذرا بتائیے کسی صحابی کا جواب ہے تاریخ میں؟ کسی صحابی نے کہا ہے کہ نبی پاک آپ لکھ کر کیسے دیں گے, آپ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں ہے.
یعنی امیوں میں رسول بھیجا تو مسلمان کہہ دیتے ہیں امی کی معنی ہے ان پڑھ، تو نعوذ باللہ نبی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو میں کہوں گا کوئی صحابی تو کہتا خیبر کے میدان میں کہ نبی پاک آپ جنت لکھ کے کیسے دیں گے، آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں ہے۔ کسی صحابی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب جانتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تبھی تو کاغذ قلم نہیں دیا گیا تھا۔ زندگی عطا فرمائے۔ یہی حق ہوتا ہے مولا کے فضائل سننے کا کہ جناب مولا علی کے لیے فرمائے جو علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا صحابیوں میں اسے جنت لکھ کے دوں گا۔ ایک تو نبی کے لکھنے پڑھنے کو ثابت کیا خیبر میں، اور ثابت کرایا مولا علی نے۔ اگر نہ پڑھتے نہ دے علی اور یہ لوگوں کو انسینٹیو نہ دیتے نبی تو کیسے کہتے کہ ہاں میں لکھ کے دوں گا۔ دوسرے لالچ تھی جنت کی، اس لیے کہ یہاں تو جنت کا پروانہ ملے گا، جو علی کے آنے کی اطلاع دے گا اسے سب سے پہلے جنت ملے گی اور نبی لکھ کے دیں گے۔ لہذا کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ نعوذ باللہ آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو بھی اطلاع دے گا، سارے صحابہ، یہ دیوار سے لگے لوگ جو بیٹھے ہیں اہل بیت کے صحابہ، وہ غور فرمائیں کہ جناب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں مدینے کی طرف، اور ایک روایت میں ہے پیروں کے پنجوں پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، کچک کے دیکھ رہے ہیں۔ خیبر کی طرف، مدینے کی طرف سے علی آئیں گے تو جیسے جو بھی پہلے علی کو آتے دیکھے گا وہ دوڑتا ہوا آ کر نبی کو بتلائے گا اور نبی اسے جنت لکھ کے دے دیں گے۔ سارے صحابہ مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بعض پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں، بعض پیروں کے پنجوں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، لیکن سلمان فارسی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جناب سلمان فارسی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو نام نہیں لوں گا میں، پاک منبر سے ایک صحابی آئے اور آ کر سلمان کے کان میں کہا سلمان سٹیا گئے ہو، بوڑھے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو سٹیانے کی بات کرتے ہیں وہ آج سے نہیں کر رہے ہیں، لہذا کہا کہ سلمان بوڑھے ہو گئے، سٹیا گئے ہو، یہ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو مسلسل؟ جناب سلمان فرماتے ہیں تم مجھے سٹیا ہوا ہی بہتر ہے سمجھو، یا علی تم مجھے ایسا ہی سمجھو جیسے سمجھ رہے ہو۔ کہا نہیں بتاؤ تو یہ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ جملہ کہہ دوں؟ سلمان کہتے ہیں تم پوچھ رہے ہو میں آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہوں، تو اگر یہ راز بتلا دیا تو جنت تو تم لے لو گے نبی سے۔ اگر یہ راز بتلا دیا تو جنت تو تم لے لو گے نبی سے، لہذا تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنا۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں، اس صحابی نے کہا کہ ہاں سلمان تو واقعی سے آ گئے، چل دیے۔ پھر مدینے کی طرف دیکھ رہے، صبح سویرے ابھی نماز فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا کہ آسمان پہ ایک نیا ستارہ چمکتا ہوا جناب سلمان نے دیکھا، ایک نور دیکھا اور دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ یا رسول خدا وہ دیکھیے وہ ستارہ نیچے کی طرف چمک رہا ہے، یہی علی بن ابی طالب ہے، لہذا مجھے جلدی سے جنت لکھ کے دیجئے۔ سرکار نے جنت لکھ کر دی، مگر پوچھا سلمان تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ علی آج آسمان کے راستوں سے آئیں گے؟ کہا سرکار علی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، تو اس سے بہتر کوئی موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علی آسمان کے راستوں سے آئے۔ آپ کو سلامت رکھے، اس سے بہتر کوئی موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علی آسمان کے راستوں سے آ جائیں۔ اور دوسری دلیل بھی دی ہے جناب سلمان نے، غور کیجئے گا رضا بھائی، توجہ کا طالب، عجیب بات ہے۔ فرمایا سرکار
آپ نے فرمایا تھا کل میں علم اسے دوں گا. اگر علی کل ہونے سے پہلے نہیں آئیں گے تو آپ کی بات سچی نہیں ہوگی. کل ہونے سے پہلے علی کو آنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کی بات کو سچا ثابت کرنے والا علی ہی تو ہے. لہذا کل ہونے سے پہلے، فجر ہونے سے پہلے علی کو آنا تھا تو وہ سوائے 80 میل سوائے آسمان کے راستوں سے اور کسی راستے سے آ نہیں سکتے تھے. بھائی اتنی دیر میں مولا وہاں موجود تھے. سرکار آواز دے کے پکارتے ہیں سلمان، صحابہ سے کہو علی آ گئے. اب جو جناب سلمان نے آواز دی تو سب سے پہلے اسی کا نام لیا جو کہہ رہا تھا کہ سٹی آ گئے ہو. کہا اے فلاں ابن فلاں آ جاؤ علی آ گئے. خدا آپ کو سلامت رکھے. لہذا آپ سب جانتے ہیں کہ مولا علی ناد علی پڑھنے کی وجہ سے، اب اس کے ایک کتاب ہے وظائف ناد علی کے نام سے، مسائل اگر ہوں تو اس میں کتنی دفعہ کون سے مسئلے کے لیے ناد علی پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا ایک نصاب ہے. نصاب کے بغیر پڑھیں گے ثواب تو ہے اپنی جگہ، مولا کا نام ظاہر کہ اس میں اعظم ہے، لیکن اگر نصاب کے مطابق پڑھیں گے تو پھر جیسا مسئلہ ہوگا اس کے مطابق وہ مسئلہ حل ہوگا. جو علماء نے اس کو باقاعدہ ترتیب دیا ہے کہ وظائف ناد علی کیسے پڑھے جائیں. اجازت دیں تو ابھی 10 منٹ ہیں، ایک ذرا درود پڑھیں. مولا علی تو پہنچ گئے. قرآن کی ایک آیت ہے قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین، آیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. نور پہلے ہے، کتاب بعد میں. اس کو سرکار نے بیان فرمایا حدیث کی روشنی میں، اور کہتے ہیں متفقہ فیصلہ ہے علم رجال میں کہ وہ حدیث جو کسی قرآن کی آیت سے مطابقت نہ رکھتی ہو اسے دیوار سے مارنے کا حکم ہے. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک وسیع حدیث کا ذکر کیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. ہوتا کیسے؟ قرآن کی تو آیتیں موجود ہے کہ نبی آخری نبی ہے. تو پھر کیسے کوئی نبی ہوتا ہے؟ جب آیت کا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حدیث دیوار سے مارنے کے مترادف ہے. تو اب یہ حدیث جو سرکار نے اس آیت کی روشنی میں بیان فرمائی، عمران بھائی توجہ کا طالب، کہ کون سی حدیث؟ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیت. میں تمہارے درمیان، یہ بھی 1 گھنٹے کا موضوع ہے، اگر آپ جتنا سنیں گے میں اتنا بیان کر دوں گا، اور اس میں وہیں بریک لگا دوں گا جہاں آپ کہیں گے کہ بھئی اب ویک ڈے ہے. تو جناب سلمان فارسی تو پہنچ گئے، مولا علی کی بات پر جنت لے لی. اللہ فرماتا ہے نور اور کتاب، نبی فرما رہے ہیں کتاب اور اہل بیت. تو کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین. کسی مجلس میں یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا ثقلین قرآن و اہل بیت کے ساتھ کیوں لگایا گیا؟ اس لیے کہ ثقلین کی معنی ہے ہم وزن. تھوڑی سی تشریح کروں گا اگر آمادہ ہیں تو. ہم وزن یعنی قرآن کا جو وزن ہے وہی اہل بیت کا وزن ہے. یہاں تھک گئے تو مسائل پڑھ لو. جو قرآن کا وزن ہے وہی اہل بیت کا وزن ہے. وزن ہے اس لیے کہ رسول پاک نے ثقلین کا، اور لغت والوں نے ثقلین کی معنی لکھی ہے ہم وزن، ہم مزاج، ہم مرتبہ، ہم وزن. یعنی جو مزاج قرآن کا وہی مزاج اہل بیت کا، جو فضیلت قرآن کی وہی فضیلت اہل بیت کی، جو وزن قرآن کا وہی وزن اہل بیت کا. اب آپ رات جب صبح ہم اعمال کر رہے تھے رات 1:30-2 بجے، تو مجھے موٹا سارا قرآن مجید حسنین نے دیا کہ صاحب یہ سر پہ رکھ لیجئے. اب اس میں معصومین کے نام 10-10 دفعہ پڑھنے، تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ تو بھاری ہے، مجھے سپارہ دے دیجئے. اس لیے قرآن مجید میں نے بھاری کیوں کہا؟ اس لیے کہا نا کہ میرے ہاتھ میں آیا تو وزن معلوم ہوا. یہ تو روزمرہ کی مثال ہے نا کہ بھائی میرے ہاتھ میں جب
اس کا مطلب ہے وہ قرآن مجید کا وزن تھا. لیکن جو مثلا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں قرآن تھا اس کا وزن اتنا ہلکا تھا کہ انہوں نے سر پہ رکھ لیا، مثلا ان کو بار محسوس نہیں ہوا، ہلکے کاغذ کا تھا، ہلکا تھا، جلد بندی ہلکی تھی، تو وہ بھی قرآن کا وزن ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی قرآن کا وزن ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن کے وزن کو تو معین کر ہی نہیں کر سکتے آپ. تھوڑے سے فلسفے کی بحث ہے کہ قرآن مجید کا وزن آپ معین نہیں کر سکتے. جو دستی قرآن مجید ہے کلمی کتنا بھاری ہے. ایران کے میوزیم میں جا کر دیکھیں، مصر کے میوزیم میں دیکھیں، سعودی عرب کے میوزیم میں دیکھیں، خود پاکستان کے کئی میوزیموں میں جو سب سے پہلا ترجمہ کیا گیا تھا سندھی زبان میں قرآن مجید، جب ترجمے ہوئے ہیں تو سب سے پہلا سندھی میں ترجمہ ہوا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے، سندھی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ہوا ہے قرآن مجید کا تاریخ کے مطابق. میری ایک کتاب ہے 700 صفحات کی، عرفان قرآن، اس میں بھی ہم نے اس کو درج کیا ہے. تو وہ موجود ہے بھٹ شاہ کی لائبریری میں قرآن مجید، جس کو آپ ہلا بھی نہیں سکتے، اتنا وزنی ہے. ظاہر ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور وہ بڑے بڑے اس کے وارق ہیں اور بڑی بڑی جلد ہے، تو وہ بھی وزن ہے. جو میرے ہاتھوں میں آیا وہ بھی وزن، جو آپ کے ہاتھوں میں آیا وہ بھی وزن، جو وہاں رکھا ہے وہ بھی وزن. تو قرآن کا وزن کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کا وزن تو ہے، نبی جب فرما رہے ہیں تو وزن تو ہے، لیکن وزن ہے کہاں؟ تو آپ سب کہیں گے جناب سرکار نے فرمایا ہے وزن. قرآن مجید کا وزن کسی پیمانے پہ تولا ہی نہیں جا سکتا. میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سمجھے. قرآن مجید کا وزن کہیں 5 کلو ہوگا، کہیں 10 کلو ہوگا، کہیں 10 پاؤنڈ ہوگا، کہیں 2 کلو ہوگا. آپ قرآن مجید کے وزن کو نہیں تول سکتے، اس لیے کہ قرآن کا وزن مادی نہیں ہے، روحانی ہے. تو بس مان لو جب قرآن کا وزن بھی مادی نہیں ہے، روحانی ہے، تو اہل بیت کا بھی وزن اپنے جسموں پر قیاس نہ کیجیے گا. آپ کو سلامت رکھے. یہ میں کل والے مجمع میں پڑھتا تو مزہ کہ جناب آپ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں کہ جناب قرآن مجید کا وزن نہیں ہے، روحانی وزن ہے، نورانی وزن ہے. اور نہیں اگر آمادہ ہو رہے پیچھے والے حضرات تو ایک جملہ کہوں گا، قرآن مجید وَمِن خَشْيَةِ اللَّهِ اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے وزن کو تو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو قرآن مجید کا وزن جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکے وہ قلب رسول برداشت کر رہا ہے، تو ماننا پڑے گا جو قرآن کا وزن ہے وہی رسول کا وزن ہے. آپ کو سلامت رکھیے. عجیب و غریب پیرائے سے میں ایک فضیلت اہل بیت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جناب رسول پاک فرما رہے ہیں ہم وزن قرآن مجید اور اہل بیت، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میرا قرآن اور میرے اہل بیت ہم وزن ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید کا کوئی وزن نہیں ہے نا، روحانی وزن نہیں ہے، جسمانی مادی وزن نہیں ہے، روحانی اور نورانی وزن ہے. تو پھر اہل بیت کے جسموں کو بھی آپ اپنے وزن پہ قیاس نہیں کر سکتے، اپنے جیسا بشر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کے وزن کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جیسے قرآن مجید کے وزن کو دنیا کے کسی پیمانے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اب کیونکہ قرآن پہ تو آپ نے داد دے دی لیکن اہل بیت پہ داد نہیں دے رہے، تو اب دلیل دوں گا میں. اور وہ دلیل یہ ہے، اسی خیبر کے میدان میں، موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں قاضی صاحب، اسی خیبر کے میدان میں رسول پاک جب خیبر مولا علی فتح کر چکے تو فرماتے ہیں یا علی خیبر کا قلعہ تو آپ نے فتح کر لیا لیکن یہ اندر کیسے جائیں گے صحابی؟ خیبر کا جو قلعہ تھا اس کے باہر ایک خندق کھلی ہوئی تھی کہ دشمن کے گھوڑے پار کر کے اندر قلعے میں نہ آ سکیں.
دروازہ اس کی تاریخ کا بھی عرض کروں گا، کتنا بڑا تھا اور کتنے لوگ اٹھاتے تھے، کتنے کھولتے تھے، کتنے بند کرتے تھے. لیکن خیبر نہیں پڑھا ہوں، کبھی سناؤں گا. خیبر کا در مولا نے اکھاڑ کر وہ جو خندق آگے تھی اس کے اوپر لے آئے. خندق بڑی تھی، در چھوٹا تھا. وارث صاحب غور نہیں کر رہا. خیبر کا در چھوٹا تھا جبکہ بہت بڑا تھا، لیکن خندق اس سے بھی زیادہ بڑی تھی. مولا علی اس خندق میں کود گئے اور الٹے ہاتھ سے در کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کیونکہ خندق بڑی تھی اور دروازہ چھوٹا تھا تو آپ پہلے صحابہ کی طرف میدان کی طرف ملاتے تھے اور پھر اعلان کرتے تھے آؤ اس پر سوار ہو جاؤ، اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ اندر داخل ہو جاؤ. پھر اسی در کو دوسری طرف ملا دیتے تھے. لہذا ادھر ملاتے تھے تو صحابہ سوار ہوتے تھے، ادھر ملاتے تھے تو اندر چلے جاتے تھے مال غنیمت لوٹنے کے لیے. ادھر ملاتے تھے سوار کراتے تھے، ادھر ملاتے تھے اندر داخل کرا دیتے تھے. رسول پاک مسکرا مسکرا کے یہ منظر دیکھا کرتے تھے. تو میں ایک جملہ کہہ دوں، اس مجلس کا تاریخی جملہ ہے کہ رسول پاک کی موجودگی میں جب رسول کے صحابہ ایک معمولی خندق پار نہیں کر سکتے تو پورے صراط کیسے پار کر سکتے ہیں؟ علی کے بعد آپ کو زندگی عطا فرمائے. ایک پورے صراط کیسے پار کریں گے علی کے بغیر؟ رسول پاک نے ایسے ہی نہیں فرمایا ہے. اور اس حدیث کو تو مسلمانوں کے پہلے حاکم نے لکھا ہے کہ ہاں میں نے خود سنا ہے رسول پاک سے کہ جب تک علی کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا کوئی کوئی پورے صراط پار کر ہی نہیں سکتا. سیاہ ستہ میں موجود ہے. لہذا نبی پاک مسکرا رہے ہیں اور علی ادھر ملاتے ہیں ادھر ملاتے ہیں، اندر داخل کر دیتے ہیں. جب اندر داخل کر دیا صحابہ کو، ابھی آدھے صحابہ خیبر میں اندر داخل ہوئے تھے. سلمان فارسی مولا علی کے حیرت کرتے ہیں، ہاتھوں پر اتنی طاقت، در بھی الٹے ہاتھ سے اٹھایا ہوا اور صحابہ کو بھی سوار کرا رہے ہیں اور اندر بھی داخل کر رہے ہیں. غور کیجئے گا. لہذا سلمان فارسی مولا علی کے ہاتھوں کی طاقت کو دیکھ کر، غور کیجئے گا خدا، ہاتھوں کی طاقت کو دیکھ کر حیرت سے کہتے ہیں یا نبی پاک، علی کے ہاتھ میں اتنی طاقت کہ در بھی اٹھایا ہوا ہے اور صحابہ کو سوار کرا کے اندر بھی داخل کر رہے ہیں. نبی پاک مسکرا کے فرماتے ہیں سلمان تم نبی کے علی کے ہاتھوں پر حیرت کر رہے ہو، ذرا علی کے پیروں کو تو دیکھو. قرآن کا وزن تو آپ نے سن لیا، ذرا اہل بیت کا وزن بھی سن لیجئے. اس لیے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں ذرا علی کے قدموں کو دیکھو. اب جو سلمان نے غور سے دیکھا تو خندق گہری تھی، علی کا قد چھوٹا تھا، علی ہوا پر معلق تھے. تو پتہ چلا جیسے قرآن کا وزن نہیں تولا جا سکتا، علی کا وزن نہیں تولا جا سکتا ہے. لہذا جناب سلمان فارسی حیرت میں کہ علی ہوا پر معلق ہے، ہوا پر معلق ہے. اب یہ نہ کہہ دیں کہ علی ہوا کے راستے سے خیبر کیسے پہنچ گیا. بھائی علی خیبر میں ہوا پر معلق ہو سکتے ہیں، یہ روایت تو ہر مولوی پڑھتا ہے نا، لیکن اگر خیبر پہنچے ہیں ہوا کے ذریعے سے، اس پر اعتراض کیوں؟ اس لیے کہ ہوا پر معلق ہے علی اس خندق میں. سلمان دوڑے گیا ہے، یا رسول پاک حیرت ہو گئی، زمین نیچے ہے، علی ہوا پر ہے، اتنا وزن. فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے علی ابو تراب ہے. علی ابو تراب ہے، اور جس زمین کی تم بات کر رہے ہو وہ تراب ہے. ابو تراب کا مطلب ہے زمین کا باپ. تو نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، اولاد کی طرف نہیں ہوا کرتی ہے. زمین علی کے قدموں کو نہیں کھینچے گی، علی زمین کی طاقت کو کھینچ لیں گے.